الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. آج کا ہمارا موضوع ہے قبر کے سوالات اور آخرت کی تیاری. سورہ قاف جو ہے 26 پارے میں ہے. اس کا دوسرے رکوع کا ہم مطالعہ کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معمول تھا، حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن کی بہن کہتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف والقرآن المجید جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر یاد کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ میں منبر پر اس سورت کو پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اور اسی طرح عیدین میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سورت کی تلاوت میں فرمایا کرتے تھے. اور اکثر فجر کی نماز میں بھی اسی سورت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے. اس میں اس کی جو ابتدا ہے اس کے اندر جو موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آسمانوں کو زمینوں کو بنایا، پھر آسمان سے پھر پانی برسایا، اس پانی سے پھر زمین سے مختلف قسم کے اناج اگائے، فصلیں اگائی جس کے ذریعے سے ہم رزق حاصل کرتے ہیں. انسان چونکہ مٹی سے بنا ہے اس لیے اس کا رزق بھی جو ہے وہ مٹی سے ہی آتا ہے. ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں. آیت نمبر 16 سے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں جن کا وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے یا اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. ہم میں سے جو کوئی کسی کام کرنے کا ماہر ہوتا ہے، کسی ادارے میں کام کر رہا ہوتا ہے، جیسے یہاں ایک فیکٹری ہے، یہاں مختلف چیزیں بنتی ہیں، یہاں کے مالکان کو، یہاں پر کام کرنے والوں کو علم ہوگا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، کیا کیا چیزیں ڈالی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، ہمیں بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جانتی ہے کہ اس کے اندر کیا چیز خامی ہے، کیا چیز خوبی ہے، اور کس چیز کی اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے. دنیا کی محبت آٹومیٹکلی سب میں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر. دنیا میں کمانے کا بار بار تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ دنیا کی کمائی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التکاثر نازل فرمائی. مختلف آیات پر اور بھی جگہ فرمایا اللہ کا التکاثر، ہلاکت میں ڈال دیا تمہیں مال کی کثرت کی محبت میں. آج ہم میں سے کون ہے جو مال کی محبت میں نہیں پڑا ہو؟ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ پتا انسان بوڑھا ہو جاتا ہے پھر بھی اس کے اندر مال کی ٹرکس، مال کی لالچ، مال کے بڑھنے کی توقع، تمام لالچ رہتی ہے. اسی طرح سے فرمایا کہ انسان جو ہے اس کے بارے میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا فرمایا اور ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں جس کے خیالات انسانوں کے دل میں آتے ہیں. ایک صحابی ہیں، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو تم کی دنیا کا انک غریب و عابر سبیل، جیسے کہ تم اجنبی ہو یا رات چلتے جو ہے مسافر ہو. جب ہم اجنبیت کے ساتھ رہیں گے تو دنیا کی وہ اس درجے کی محبت ہمارے دلوں میں مزین نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیں گے، دنیا کی محبت میں جڑے رہیں گے، تو پھر معاملات ہمارے دنیا کے بھی خراب ہوں گے اور آخرت کے بھی خراب ہوں گے. اور جس کا وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے ہمارے دلوں میں جو باتیں بھی نہیں بھی آتی ان سب کو جانتا ہے. وسوسے کے حوالے سے صحیح بخاری کے حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دل میں آنے والے خیالات سے درگزر فرما لیا ہے جب تک کہ وہ زبان سے وہ بات نہ نکالیں یا اس پر عمل نہ کریں. یعنی کہ
ہمارے دل میں اگر کوئی برا خیال آتا ہے، کسی کے بارے میں غیبت کرنا، کسی کے بارے میں چغلی کرنا، کسی کے مال کی کمائی کے بارے میں حسد بغض لالچ رکھنا، اور آج کے سوشل میڈیا کے دور میں جو سیاسی گرما گرمی ہے، ایک دوسرے کے خلاف زبان درازیاں کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کے اس پر مزید بھی مطالعہ دیکھیں کہ زبان کی حفاظت کتنی ضروری ہے، اور زبان کی حفاظت نہ کرنے والا کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، جب اس کے ہر قول اور فعل کو دو لینے والے لیتے ہیں جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہیں، یعنی کہ ہمارے فرشتے جو دائیں اور بائیں جانب کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ کوئی بھی بات نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگران بیٹھا ہوا ہے۔ ہم زبان سے کوئی بھی لفظ نکالیں گے، کسی کے ساتھ کوئی بھی گفتگو کریں گے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، اچھی ہوگی تو دائیں جانے والا فرشتہ لکھے گا، بری ہوگی تو بائیں جانے والا فرشتہ لکھے گا۔ اور اللہ کی رحمت دیکھیں، اور اس سے کیا فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی برا عمل سوچے گا وہ نہیں لکھا جائے گا، برا عمل سوچے گا وہ نہیں لکھا جائے گا، نیک عمل سوچے گا کہ وہ لکھ لیا جائے گا اس کی نیکی۔ تو اگر برا عمل کرے گا تب لکھا جائے گا۔ پھر اللہ کی رحمت مزید دیکھیں، سورۃ الفرقان میں فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اگر کوئی اپنی سابقہ زندگی سے، گناہوں کی زندگی سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ نیکیوں میں بدلتا ہے۔ اس سے بڑی ذات کوئی رحمان ہو سکتی ہے؟ اگر پھر بھی اس قرآن کو نہ سمجھیں، اس قرآن کے سمجھنے کے حوالے سے ہمارے آخرت کے جو سوالات ہیں وہ بھی آگے 2 حدیثیں ہم دیکھیں گے۔ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ کوئی بھی بات نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگران موجود ہوتا ہے۔ ایک اور آیت میں فرمائی کہ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تو ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھے گا، یعنی کہ کل قیامت کا جو دن ہوگا اس میں کیا ہوگا؟ ہر شخص اپنے گھٹنوں کے بل زمین پہ گرا ہوا ہوگا۔ باہر کے ملک کی جو پولیس ہے وہ جب کسی مجرم کو یا ملزم کو پکڑتی ہے وہ اسے کہتی ہے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ اور ہاتھ نیچے باندھ دو۔ وہاں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ فرمائے، ہمارا داخلہ کرنے کے فوراً بعد جنتی لوگوں میں شامل فرمائے اگر ہم اس کتاب کے مطابق ترکیب گزاریں گے۔ اگر اس کتاب کو ہم نے پس پش ڈال رکھا، سیکھنے کی کوشش نہ کی تو قبر کے سوالات کے جوابات بھی نہیں آئیں گے، اور پھر دنیا کی زندگی بھی ہماری پریشان ہوگی، اور آخرت میں خسارہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ کل امت تدعا الی کتابها، ہر امت اپنے اعمال نامہ کی طرف بلائی جائے گی۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر حق کے ساتھ بولتی ہے۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم لکھواتے جاتے ہیں جو تم عمل کرتے تھے، ہمارا جو بھی ایک ایک عمل ہے وہ سارا لکھا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ خیر کی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ اگر اس کے زبان سے بھلائی کی بات نہیں نکلتی، کسی کی برائی ہو رہی ہے، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی کی چغلی ہو رہی ہے، اگر وہ اپنی زبان کو نہیں سنبھال سکتا، اچھی بات نہیں کر سکتا، اس کے لیے کیا ہوگا ہے کہ اگر وہ آخرت پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے وہ خاموش رہنے کا ایک اور وظیفہ بھی ہے کہ وہ ذکر اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہو تو پھر ہمارے ذکر اذکار ہوں گے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ یہ زبان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم کہتے ہو اس کے بارے میں تمہارا معاوضہ ہو، اور تمہاری ماں تمہیں گم پائے۔ زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی کے علاوہ بھلا اور کون سی چیز ہے جو لوگوں کو نسلوں کے بل جہنم کی طرف لے کے جائے؟ یعنی کہ زبان جو ہے اس سے کافی سارے لوگ جہنم میں جائیں۔ ہم اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ پھر منافق کی نشانیوں کے حوالے سے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں کہ جب بات کرے گا
کیا کرے گا؟ جھوٹ بولے گا. جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا. اور جب کسی سے وعدہ کرے گا تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرے گا. اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا. اور چوتھی نشانی بھی ہے کہ جب کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو پھر گالی گلوچ کو کرے گا. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منه تحید. اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آئے گی. یہ ہے وہ جس سے تو بھاگتا تھا. یہاں پر سورۃ جمعہ کی ایک اور آیت ہے قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشهادة فینبئکم بما کنتم تعملون. کہتے ہیں بلا شبہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو سو یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے. پھر تم ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. پھر فرمایا کہہ دے تمہیں بھاگنا ہرگز نفع نہیں دے گا. موت سے کوئی شخص جتنا مرضی بھاگ لے اس کا وقت مقرر ہے. میں دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اگلا 1 سیکنڈ بھی میری زندگی کا آئے گا یا نہیں, سانس آئے گا یا نہیں. آپ میں سے کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. دنیا کا کوئی بھی سائنسدان بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے کتنا عرصہ زندہ ہے. بڑے سے بڑے ڈاکٹر کسی کو اگر سرٹیفکیٹ لکھ کے دے دیں کہ اس نے اتنا عرصہ زندہ رہنا ہے اس کے بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی, اور ایسا نہیں ہوتا. کافی عرصہ زندہ رہتے ہیں. اور مائیکل جیکسن جو فوت ہوا ہے اس نے اپنے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا. بہت زیادہ اپنی کیئر کرتا تھا. ایک ایک چیز کے ٹیسٹ کروانا, رپورٹ کروانا, ہر چیز سے بچنا, پالوشن سے بچنا. لیکن کیا ہوا, وہ چاہتا تھا کہ میں 200-300 سال زندہ رہوں, لیکن 50 سال تقریباً اس کے قریب قریب سے موت. کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کم کرنا ہے. آخرت کی تیاری ہر میں کرنی ہے. اس کتاب کو, قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے, ہماری آخرت کی تیاری آٹومیٹکلی ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ. معلوم ہے سور ذالک یوم الوعید. سور میں پھونکا جائے گا, یہی عذاب کے وعدے کا دن ہے. وجاءت کل نفس معها سائق وشہید. اور ہر شخص آئے گا اس کے ساتھ ایک آنکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا. یعنی کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 2 فرشتے مزید مقرر ہوتے ہیں. ایک تو اس کو جہنم کی طرف یا روز قیامت کی طرف پھانک کر لے جاتا ہے, اور دوسرا فرشتہ کیا کرتا ہے, دوسرا فرشتہ اس کا نام اعمال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کرے گا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بلا شبہ یقیناً تو اس سے بڑی غفلت میں تھا, یعنی کہ آخرت کی موت کے حوالے سے, قیامت کے حوالے سے بڑی غفلت میں تھا. سو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ دور کر دیا تو تیری نگاہ آج بہت تیز ہے. اور قیامت کے دن انسان جہنم کو, جنت کو, قیامت کو, موت کے فرشتوں کو جب آنکھوں سے دیکھ لے گا اسے واضح ہو جائے گا سب کچھ کہ موت واقعی آنی تھی, مجھے کاش میں اس کی تیاری کر لیتا. پھر وہاں تمنا کرے گا کس قدر سننے والے ہوں گے اور وہ اس قدر دیکھنے والے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے. لیکن ظالم لوگ آج کھلی برائی میں ہیں اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈرا جب ہر کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ سراسر غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے. پھر اگلی سورۃ سجدہ کی آیت میں فرمایا اور کاش تو دیکھے جب مجرم لوگ اپنے رب کے پاس اپنے سر جھکائے ہوں گے, اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا. یعنی کہ قیامت کے دنوں پر اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھ بھی لیں گے اور سن بھی لیں گے. بس ہمیں واپس بھیج, ہم نیک عمل کریں گے. یعنی کہ وہاں جب سب کچھ دیکھ لیں گے پھر وہاں کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ کو, اے اللہ اب میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے, اب مجھے واپس بھیج دے, اب میں نیک عمل کروں گا. اللہ کی ذات جانتی ہے جس نے ایک دفعہ نہیں عمل کیا وہ بار بار کہاں سے عمل کرے گا. اس کو دوبارہ بھیجا جائے گا, دوبارہ وہ پورے کام کرے گا. ہم نیک عمل کریں گے بے شک ہم یقین رکھنے والے ہیں. اللہ دوبارہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا. یہاں دنیا میں کوئی امتحان میں بتا فیل ہو جائے سپلی کے امتحان دے سکتا ہے, کوئی کاروبار میں ناکام ہو جائے دوبارہ کوئی اور کاروبار کر سکتا ہے, کسی کی کوئی ٹانگ کٹ جائے دوبارہ لگ سکتی ہے. لیکن سانس ایک دفعہ نکل جائے, موت واقع ہو جائے, دوبارہ موت نہیں آ سکتی. الا یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذاتی طور پہ کچھ معاملات فرمائے, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, اسی طرح سے کچھ معاملات دیگر انبیاء کرام کے ساتھ. لیکن اب جو ہے کیونکہ کسی نبی نے نہیں کہا, اب وہ معجزہ نہیں ہے. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ ہے وہ میرے پاس تیار ہے, یعنی کہ اس کے جو اعمال ہے اس کے پاس تیار ہوں گے.
القیام کی جہنم کل کفار عنید، جہنم میں پھینک دو دونوں فرشتے ہر زبردست ناشکرے کو جو بہت عناد رکھنے والا تھا. القیام کی جہنم کل کفار عنید، وہ فرشتے کہیں گے کہ ان کو جہنم میں پھینک دو جو کہ بغض رکھنے والے، عداوت رکھنے والے. مناع للخیر معتد مرید، جو خیر کو بہت روکنے والا، حد سے گزرنے والا اور شک کرنے والا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی، ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ سب پیدائشی مسلمان ہیں، ایسے ہی ہے نا. کوئی بندہ اگر ماشاءاللہ آپ نئے مسلمان ہیں، میں کہوں گا یہ اصل مسلمان، انہوں نے کچھ نہ کچھ پڑھا ہوگا، کسی نے ان کو تعلیمات دی ہوگی تو مسلمان ہوئے. ٹھیک ہے، لیکن میرا مجھ سے اور ہم سب سے جو پیدائشی مسلمان ہیں ان سے یہ سوال ہے کہ وہ مسلمان کیوں ہیں؟ والد صاحب مسلمان تھے، پھر مسلمان ہیں. ان نان مسلم سے جا کے پوچھیں کہ وہاں تیزی سے لوگ مسلمان کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ اس کتاب کو پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، اور پھر جب مسلمانوں کے یہاں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم مسلمان ہو، تمہارا تو قرآن پڑھتا ہی نہیں، تم نے کبھی سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو بعض جو لوگ ان کے سامنے جب قرآن کی آیات تعلیمات آتی ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس کو نیکی پر چلنے سے روکتے ہیں. پھر ظاہری بات ہے دین اسلام اگر سنت کو فالو کریں گے تو وہ آپ کو واضح طور پر کہے گا کہ آپ قرآن کو سیکھیں، آگے دوسروں تک پہنچائیں. آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس دور میں ہمارے یہاں شکنجا اور کستا چلا جا رہا ہے. کس لحاظ سے کہ ایک بٹن کو کلک کرتے ہیں ہم دنیا جہان کی ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں، اور اسی ایک بٹن کو کلک کرنے سے ہم دنیا جہان کی تمام تفاسیر بھی اردو میں سن بھی سکتے ہیں، اس کے ویڈیو لیکچرز بھی دیکھ سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر نہیں کرتے تو کون قصوروار ہے؟ فرشتے قصوروار ہے یا ہمارے والدین قصوروار ہے یا سیاسی حکومتیں قصوروار ہے؟ ہم نے تو پڑھنے سے روکا نہیں ہے. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، جو خیر کو بہت روکنے والا، حد سے گزرنے والا، شک کرنے والا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا سو دونوں اسے بہت سخت عذاب میں ڈال دو. یعنی کہ وہ فرشتوں سے کہا جائے گا ان کو سخت عذاب میں ڈال دو. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، اس کا ساتھی شیطان کہے گا اے ہمارے رب میں نے اسے سرکش نہیں بنایا اور لیکن وہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا. قدیر کہتے ہیں ہر انسان کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے امتحان کی خاطر ایک شیطان بھی لگایا ہوا، وہ اس کے اندر وسوسہ ڈالی کرتا ہے، مختلف برائی کے خیالات ڈالتا ہے. صحابہ کرام میں سے بعض نے کسی نے پوچھ لیا ہمت کر کے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ نے میرے ساتھ بھی لگایا تھا لیکن اللہ نے ہی اس کو مسلمان بھی بنا دیا. اللہ نے میری مدد فرمائی اس کتاب کے ذریعے سے، وہ مسلمان ہو. تو آج ہمارے ساتھ جو شیطان ہے اس کو قابو کرنا ہے تو یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے. اگر اس کو ہم بند کر کے رکھ دیں گے تو روزانہ شیطان ہم سے کئی گناہ کرواتا چلا جائے گا. اس کا پورا ایک مکالمہ ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ٹائم تھوڑا ہے نہیں تو میں پڑھ دیتا. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 ہے. وقال الشیطان لما قضی الامر، یہاں سے آیت شروع ہوئی ہے، رکوع شروع ہو رہا ہے، یہاں سے آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعید، فرمایا میرے پاس جھگڑا مت کرو حالانکہ میں نے تو تمہاری طرف ڈرانے کا پیغام پہلے بھیج دیا تھا. وہاں جب فاسق فاجر اور کافر لوگوں کو، منافق لوگوں کو شیطان کے ساتھ اللہ تعالیٰ لڑتا دیکھے گا تو وہ اب یہاں لڑنے کا فائدہ نہیں ہے، دنیا میں جو کچھ ہونا تو ہو گیا. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی اور میں بندوں پر ہرگز کوئی ظلم ڈھانے والا نہیں. لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین، میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور ہی بھر دوں گا. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، اور وہ کہے گی کیا کچھ مزید بھی ہے، یعنی کہ جہنم مزید مطالبہ کرے گی. تو اللہ تعالیٰ پھر ایسا معاملہ فرمائے گا کہ جہنم جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے قریب کر دی جائے گی جو کچھ دور نہ ہوگی، یعنی کہ جو متقی لوگ ہوں گے جو قرآن مجید کی آیات کے مطابق زندگی گزارتے
گے، اس کو پڑھ پڑھ کے سمجھ کر زندگی گزارتے ہوں گے، ان کے لیے جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ اب ہم جو قبر میں ہمارے جو سوالات ہوتے ہیں ان کے حوالے سے دو حدیث مبارکہ دیکھ لیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی قبر میں سوالات نہیں ہیں، ان کے لیے قرآن مجید کی صرف ایک آیت کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آگ جو ہے ان پر صبح اور شام کے وقت پیش کی جاتی ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اور قیامت کے دن کو اس سے دگنا عذاب دیا جائے گا آل فرعون پر۔ تو جب صبح شام پیش ہوگی تو اس سے کیا مراد ہے؟ اب آل فرعون اب تو موجود نہیں ہے، اس سے مراد ایک حدیث پاک کا مسند احمد کی ہے، 3301 اس کا نمبر ہے، انس بن مالک سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان العبد اذا وضع في قبره، جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اصحابہ اور اس کے جو ساتھ دفنانے والے ہوتے ہیں، حتى انه لا يسمع قرع نعاله، یہاں تک کہ وہ ان کے قدموں کی جو چاپ ہے وہ بھی سنتے ہیں۔ قبر کا اندر رکھا ہوا مردہ ہے، وہ جو دفنانے والے آتے ہیں ان کی قدموں کی چاپ بھی وہ سنتا ہے۔ اتاہ ملکان، اس کے پاس وہ فرشتے آتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ فیقعدانہ فیقولان لہ، وہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں ما كنت تقول في هذا الرجل، یہ جو انسان تھے یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ، جو ایمان والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے۔ اچھا، ایمان کو بھی تھوڑا سا میں بتا دوں کہ کلمہ پڑھ لینے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے، مومن نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس کی دلیل سورۃ الحجرات میں ہے، جہاں پر فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کہ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے اس وقت وہ صرف اور صرف مسلمان ہوتا ہے، ایمان تو دل کے اندر یقین پیدا ہونے والی کیفیت ہے، اور وہ کیفیت کیا ہے؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون، وہ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور آخرت پر دل سے پکا یقین رکھتا ہے، اس میں شک نہیں کرتا۔ پھر اگلی شرط کیا بتائی جو آج ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی؟ اگر ایمان والا مومن بننا ہے تو اس شرط پر عمل کرنا ہوگا۔ قرآن کی آیت میں وہ کہا کہ وہ اپنی جان کو بھی لگائے گا، جان سے مراد اپنا وقت لگائے گا اس دور میں، اس قرآن کو سیکھنے کے لیے، اپنا مال لگائے گا اس کو سیکھنے کے لیے، پھر وہ مومن ہے۔ اولئک هم الصادقون، وہی لوگ ہیں جو مومن۔ تو وہ جو مومن ہوگا جس نے اپنی مال بھی لگائی ہوگی، اپنا جان بھی لگایا ہوگا، اپنے وقت صلاحیتیں بھی لگائی ہوگی اس قرآن کو سیکھنے میں، وہ کیا کہے گا؟ اشہد ان عبد اللہ ورسولہ، وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ فیقال انظر الی مقعدک من النار، وہ فرشتے کہیں گے دیکھو اس راہ کی طرف جو آگ کی طرف جا رہا ہے۔ قد ابدلک اللہ بہ مقعدک فی الجنہ، جس سے یعنی کہ اس جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دور کر دیا، پھر اس سے جنت کی طرف ایک سراغ دکھایا جائے گا، پھر فرمایا جائے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیراہما جمیعا، وہ جنت کے سراغ کو بھی دیکھ لے گا، جہنم کے سراغ کو بھی دیکھ لے گا۔ قال روح فی حدیثی، دوسری حدیث میں فرمایا قال قتادہ ذکر کرتے ہیں انہ یفسح له فی قبرہ 70 ذراعا، 70 ہاتھ تک اس کی جو قبر ہے وہ وسیع کر دی جاتی ہے۔ ویملأ علیہ قدرا الی یوم یبعثون، اور وہ قیامت تک اس کے اندر وہ رہتا ہے، یعنی کہ وہ اس کے جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ قبر کے اندر ہی محسوس کرتا رہتا ہے۔ ثم رجع الى حدیث انس بن مالک سے دوسری روایت میں ہے قال واما الکافر اب المنافق، اب رہے گی کافر کی بات یا منافق کی بات؟ منافق کی تین نشانیاں پیچھے آ گئی، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب اس وعدہ کرے گا وعدہ کی خلاف ورزی کرے گا، اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے گی وہ خیانت کرے گا، اور جب اس کا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جائے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ غلط گلوچ کرے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہمارے پاس امانت ہے۔ کیا ہے؟ اس زندگی سے متعلق قیامت کے دن ہمارے سے سوال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے پاؤں وہاں سے ہل نہیں سکیں گے جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ اس جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، اس زندگی
دل کے بارے میں سوال ہوگا، مال کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں سے کمایا تھا، حلال تھا یا حرام تھا، پھر اس مال کو خرچ کہاں کیا. جب پوری زندگی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اگر اس زندگی میں ہم خیانت کر گئے پھر کہاں سے وہ جواب دیں گے. پھر کیا فرمایا، پھر معاملہ سوالات ہوں گے کافر یا منافق سے. فیقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول انسان کہے گا لا ادري كنت اقول ما يقول الناس، وہ کہے گا میں نہیں جانتا. منافق کہے گا میں نہیں جانتا، جو لوگ کہتے تھے میں نے بھی کہہ دیا، لوگ بھی کہتے تھے وہ اللہ کے نبی ہے، میں نے بھی کہہ دیا اللہ کے نبی ہے، میں نے کبھی اپنی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کی ہی نہیں، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے. فیقال له لا طغیت ولا تلیت، اسے فرمایا جائے گا تو نے نہ سیکھا، یعنی کہ اس سے مراد قرآن مجید کو نہ سیکھنے کی کوشش کی، نہ اس کو کبھی پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کی. پھر ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں، وہاں پر فرشتے جو ہے وہ مومن بندے سے پوچھیں گے کہ آپ نے ان قبر کے سوالات کے جوابات کس طریقے سے دے دیے. وہ کہے گا میرے پاس اللہ کے نبی آئے تھے، وہ کتاب لائے تھے، اور اس کتاب کو پر میں ایمان لایا، اس کو پڑھا سمجھا، اس کی میں نے تصدیق کی. آج ہم میں سے ہر شخص اپنے اندر جھانک کے دیکھ لے کہ ہم اس کتاب کی کتنی تصدیق کر رہے ہیں. اس کتاب کے اندر پیدائش سے لے کے موت تک زندگی گزارنے کے، حکومت کرنے کے، حکومت کے اندر کیا چیزیں حلال ہوگی کیا حرام ہوگی، سود حرام ہوگا اور صدقہ حرام جو ہے یہ لوگوں کو دیا جائے گا. مال بہت زیادہ جمع کر کے نہیں رکھا جائے گا، تمام لوگوں کو ان کے حقوق دیے جائیں گے، لوگ بھوکے نہیں مریں گے. سارے کے سارے قوانین اس قرآن مجید میں درج ہیں. لیکن آج کیا ہے، ہمیں اس سے دور رکھا جاتا ہے، پڑھنے نہیں دیا جاتا ہے، ہم خود بھی تو نہیں پڑھتے ہیں. ثم يصدر بمطراق من حديد ضربا بين اذنيه، پھر کیا کیا جائے گا، اس کے کان میں سیخ ڈالی جائے گی، ایک طرف سے ڈال کے دوسری طرف سے نکال لی جائے گی. اس جیسی وزنی اور بوجھدار آواز کبھی کسی نے نہیں سنی ہوگی. قال بعضهم يضيق عليه قبره حتى تضطرب اضلاعه، یہاں تک کہ وہ قبر جو ہے اس منافق پہ، اس فاسق پہ، اس اللہ کے نافرمان پر اتنی تنگ کر دی جائے گی اس کی پسلی آپس میں مل جائے گی. تو دیکھ لیں قبر کے سوالات کا تعلق قرآن سے ہے، اور قرآن صرف عربی عبارت پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، اس کے تمام احکامات پر عمل کرنے کا نام ہے. آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، صاحب کا ہم اپنی اگر زندگی پر توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بلکہ ہماری گناہوں کو نیکیوں میں لکھنے پر قادر ہے اللہ تعالیٰ. لیکن یہ کب تک ممکن ہے، ہماری موت کے آنے سے پہلے. لیکن موت کب آ جانی ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں. آج بھی آپ لوگ اپنے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کروا سکتے ہیں. قبر کی تیاری کرنی ہے تو اس قرآن کو سیکھیں، یعنی کہ آپ زندگی کے جس لمحے میں ہے کہ آپ نے بچوں کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے، آپ نے مال کا کاروبار کرنا ہے کس حوالے سے کرنا ہے، کسی سے ادھار لینا ہے، 2 گواہ وہاں موجود ہوں اس کو لکھیں کہ کب اس گواہوں کی موجودگی میں وہ پیسہ کب واپس ہوگا. سود اگر کوئی لے رہا ہے تو اس سے توبہ کرے. اسی طرح جوا ہے، شراب ہے، یہ ساری چیزیں کھلم کھلا واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی. آج ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے اس کو بیچنے کی خاطر ہم خاتون کا اشتہار لگا دیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے. پھر اگلی بات، ہم بچوں کو کہتے ہیں سو جو صبح کہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے، اور مسجد کس نے جانا ہے، نماز کس نے پڑھنی. والدین خود ہی نہیں پڑھیں گے اور آپ پڑھیں گے. تو جب ہم اولاد کو اس نیت سے تربیت کریں گے کہ آپ کی نماز زیادہ اہم ہے، زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت سکول کے، ہم کیا کرتے ہیں، سکول کی یاد دہانی تو کرواتے ہیں لیکن نماز کی یاد دہانی نہیں کرواتے. یہ دیکھیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، کسی مفتی کے نہیں ہے، کسی سپریم کورٹ کے جج کے نہیں ہے، کسی وزیر اعظم کے نہیں ہے، کسی جرنیل کے نہیں، کسی کے نہیں ہے. یہ اللہ کی کلمات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ سچے، جھوٹ اور شک کا شائبہ ہوئے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ قبر میں سوالات قرآن مجید کے حوالے سے جوابات دے سکے گا انسان جو اس کے مطابق زندگی نہیں گزار کے جائے گا. ہمارے والد صاحب کے پھوپھا جی کے بیٹے ہیں، ان کا انتقال ہوا، یہ ساتھ اسلام آفس کالونی میں ان کے ایک بھائی بھی یہاں موجود ہیں. جب مومن لوگوں کا انتقال ہوتا ہے نا تو ان کے چہرے پر اللہ تعالیٰ خود بخود ایک مسکراہٹ جاری فرما دیتا ہے. ان کی زندگی کے متعلق میں جو جانتا ہوں کہ وہ ان کے پاس ایک قرآن مجید تھا، وہ خود بھی پڑھتے تھے اس کا ترجمہ اور تفسیر، اور اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کرتے تھے کہ دیکھو میں تمہیں آخرت کے دن کی تیاری کے حوالے سے تمہاری تربیت کر کے جا رہا ہوں.
اور وہ اپنا کام پورا کر کے گئے. اللہ تعالیٰ نے مرتے وقت آج بھی شاید ان کی تصویر موجود ہو تو ان کا چہرہ جو ہے مسکراتا ہوگا. دوسری حدیث میں کبھی موقع ملا, بہت طویل حدیث ہے, اس کے اندر مرنے سے لے کے آسمان تک پھر دوبارہ قبر کے جوابات تفصیل کے ساتھ اس کے اندر موجود ہیں. پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کو بھی پھر یہاں بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سابقہ گناہوں والی زندگی پر توبہ کرنے اور آخرت میں اور قبر کی تیاری کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.